अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू चैनल मखज़न ऑफ नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन प्रमोटिंग हेल्थ चाइल्ड डेवलपमेंट। Definition of play: play is the activities that has a no serious motive and from which there is a no material gain. The distinction between work and play, or however line in the mental attitude. जो खेल है हम इसमें किसी किस्म की संजीदगी नहीं लाते हैं, हम इसमें आज़ाद होते हैं, बिल्कुल हम इसे किसी भी तरह कभी भी खेल सकते हैं। हमारा जो काम है और खेल है इसमें एक फ़र्क होता है, हम काम में संजीदा होते हैं हम, जबकि खेल में हम संजीदा नहीं होते। अगर हम खेल में भी संजीदा होते हैं तो हम इसे अपने प्रोफेशन में लेके आ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, फुटबॉल कैन बी प्ले फॉर चिल्ड्रन और कैन बी वर्क एंड मीन्स ऑफ अर्निंग फॉर द प्रोफेशन फुटबॉल। तो हम जब फुटबॉल को नेशन में खेलें तो ये हमारे प्रोफेशन में आ सकता है, और अगर हम इसे वैसे ही रैंडमली खेलें तो ये हमारे खेल में आ सकता है। Why is play important for children? Many parents intuitively know the importance of play in child development, but despite its many benefits, we rarely associate play with learning. बहुत से वालिदैन का कहना है कि खेल में किसी किस्म का हमें बेनिफिट नहीं होता, ये जस्ट अ फन। जबकि खेल में बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है, वो मेंटली, कोग्निटिव और सोशली डेवलप कर रहे होते हैं। इसी तरह for most people learning involves acquiring a specific new skill such as memorize, alphabet, counting, writing, etc. They often believe that playing is only for fun and involving no actual learning। जैसे कि मैंने अभी कहा कि बहुत से पेरेंट्स और लोगों का कहना है कि जो खेल है वो जस्ट अ फन, और खेलने और कुछ सीखने की चीज़ें ये हैं कि जैसे कि पढ़ना, लिखना, कुछ कोर्सेज़ करना, कुछ लर्न करना, इसे ही वो सीधी सिर्फ़ लर्निंग और स्किल्स को समझते हैं, खेल को किसी स्किल्स में नहीं लेके आते। हाउ प्ले डेवलप विद चिल्ड्रन? Has your child grow their attention span and physical skills develop and the way they प्ले विल चेंज। जो खेल है वो बच्चों में आस्ता आस्ता फिजिकली जो स्किल्स है डेवलप करता है और चेंजिंग लेके आता है। ये चाइल्ड विल गेट मोर क्रिएटिव एंड एक्सपेरिमेंट मोर विद टॉय गेम्स एंड आइडियाज। जो बच्चे हैं वो अब देख सकेंगे कि खेल के साथ साथ उनमें एक्सपीरियंस आता जा रहा है, वो खेलने के उनके तरीके चेंज होते जा रहे होते हैं, वो टॉयज़ को संभालना शुरू कर देते हैं। This might mean they need more space and time to play। उन्हें खेलने के लिए और जगह की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें टाइम की ज़रूरत पड़ती है, वो खेलने के उनके आइडियाज़ भी चेंज होते जा रहे होते हैं। Also, children move toward different form of play as they grow. These include playing alongside other child and playing interact- interactively with other children। इसके अलावा वो बच्चे बड़े होते हैं, खेलने की मुख्तलिफ शक्लों से गुज़रते हैं कि उनके खेल के तरीके मतलब चेंज होते जा रहे होते हैं, किस-किस तरह के हम खेल सकते हैं। इसमें अकेले खेलना, दूसरे बच्चों के साथ खेलना और दूसरे बच्चों के साथ बातचीत के साथ खेलना शामिल है। What is the role of play in child development? Play is a vital part of a child's optimal social, cognitive, physical and emotional development। जैसा कि हम देख सकते हैं, जो खेल है वो बच्चों में कोग्निटिव, फिजिकल एंड इमोशनल इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट कर रहा होता है। रिसर्चर का कहना है कि जो बच्चे खेल में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स और उनकी क्रिएटिविटी और ग्रोथ और जो नॉलेज है उनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और अपनी प्रॉब्लम को इजीली वो सॉल्व कर सकते हैं। वो आम बच्चों की निस्बत वो हर चीज़ में ज़्यादा महारत रखते हैं। Better physical and mental health. We already know that play promote our child emotional development। हम पहले ही जानते हैं कि जो खेल है वो बच्चों के इमोशन को भी डेवलप करता है। इमोशन नॉलेज इज विटल फॉर अ चाइल्ड रेजिलेंस एंड मेंटल हेल्थ। तो बच्चों के हेल्थ को भी बेटर करता है, हेल्थ को
صحیح کر جو بھی ہر چیز میں ہیلپ کرتا ہے کھیل ہر لحاظ سے. Playing that involve physical activities also promotes growth, motor skills, strength, endurance and physical health. جو کھیل ہے وہ بچوں کے دیکھا جائے تو گروتھ مطلب مسلز وغیرہ اور فزیکلی بھی ان میں گروتھ لاتا ہے، ہیلپ کرتا ہے ان کی صحت جو بہتر ہوتی ہے. ڈیولپنگ سوشل اسکلز تھرو پلے. Playing can help children develop their social skill with others. While listening, paying attention, and sharing supply experience, this help a child. جو کھیل ہے وہ بچوں کی معاشرتی اسکل کے لحاظ سے بھی مدد کرتا ہے، دوسروں کو سننے میں، دوسروں کو بتانے میں، انہیں جو ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں اس سے بھی ایکسپیرینس آتا ہے. ایکسپلور دیئر فیلنگس، ڈیولپنگ سیلف ڈسپلنس، لرننگ ہاؤ ٹو ایکسپریس دیم سیلف، ورک آؤٹ ایموشن اسپیکٹ آف لائف. جیسے کہ بچے ایک سوشل سرکل میں کھیل رہے ہیں، بہت سے بچوں کے ساتھ ان کے دوسرے مائنڈ کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے اس معاشرے میں سرکل موو کر سکتے ہیں. Grow social competence and empathy. Playing is a circle in enhancing social development in children. Understanding activities play with others, including parents, siblings, and peers, is a significant opportunity to cultivate social skill while playing the actor of pretending as well as negotiating with peer and help children social skill. جو فزیکلی طور پہ دیکھا جائے تو معاشرے میں جب بچے اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ یا دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ انٹلیکٹ کرتے ہیں، ان میں ایک نالج یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو سمجھ سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور ان میں ایک تو مطلب اسکلس پیدا ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں، ڈیل کر سکتے ہیں، اور کس طرح دوسروں کے ساتھ ہم کھیل سکتے ہیں. Playing also promotes opportunities for children to learn social interaction. While playing together, children learn to cooperate, follow the rules, develop self-control, and generally get along with other people. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ دوسرے بچوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو جاتا ہے اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سوسائٹی میں موو کر سکتے ہیں. اور کھیل کے ذریعے بچوں میں سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے، ہار اور جیت کے پیدا ہوتا ہے کہ کبھی ہار سکتے ہیں، کبھی جیت سکتے ہیں، اور اکیلا بھی کس طرح وہ رہ سکتے ہیں، گیٹ along ود ادر پیپل یا دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہم رہ سکتے ہیں، اور ایک قسم کا ان میں نالج گروتھ کرتا ہے. پلے فل پیرنٹنگ. تھرو پلے پیرنٹس کین کنیکٹ فلی ود دیئر چائلڈ اینڈ ہیو فن. ایک کھیل ہی وہ ذریعہ ہے کہ جو بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے. پیرنٹس اور can take part in their child play activities, but they should not brag to what happened. جو والدین ہیں یا جو بھی کیئر گیون ہے وہ بچوں کے ساتھ اسپورٹ میں کھیلنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن انہیں روکنا نہیں چاہیے کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. اٹس امپورٹنٹ دے گیو دیئر چلڈرن ٹائم، فریڈم اینڈ چوائس ٹو پلے. کہ انہیں بچوں کو چوائس کرنے کا موقع دینا چاہیے کہ ان کے لیے کیا ضروری ہے، کیا کھیلیں کیا نہ کریں، وہ بچوں کو اوپر چھوڑ دینا چاہیے. اس طرح ان میں ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. اف این ایڈلٹ میکس آل دس ڈیسیزن اباؤٹ ہاؤ، واٹ اینڈ وین دیئر چائلڈ پلے، دی چائلڈ وونٹ انجوائے دیئر پلے ایکسپیرئنس. جب بڑے بچوں کو یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہ کیا کھیلیں، کب کھیلیں، کیسے کھیلیں، تو چائلڈ وونٹ انجوائے دیئر پلے ایکسپیرئنس. By age 4, children are beginning to engage in cooperative play. You will see them starting to become more interested in the people they are playing with and the specific activities they are engaging in play, become more organizing with rules and different rules assigned to playmate. کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، لوگوں مطلب انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں، ان میں کئی قسم کی چینجنگ آ رہی ہوتی ہے، ان کے کئی رولز ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح کھیلیں، کیا کریں. اور ایٹ دی ایج جب کہ ہم 4 سال کے بچے کی بات کر رہے ہیں تو چائلڈ آر آلسو ٹرانزسٹنگ فرام چائلڈرنس ٹو پری اسکولس. جو اس عمر کے بچے ہیں وہ ویسے اسکول سے پری اسکول کی طرف ٹرانسلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور
where there are more expectations اور ہماری ان سے کئی توقعات جڑی ہوتی ہیں. رولس اینڈ روٹینس. Promoting healthy development through play is a great way to prepare children for the transitions to school and enables them to engage and participate with their peers. تو یہ ایک اسکول ہے، ان کے ذریعے ہی بچوں کو دوسرے کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ان میں ایک جب وہ پتہ ہے انہوں نے صبح کے ٹائم کھیلنا ہے اور اس کے بعد کلاس میں پڑھنا ہے، تو ان کے ایک ٹائم ٹیبل بھی بن جاتا ہے کہ وہ اس ٹائم کھیلیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ اور وہ اس طرح گرو کریں گے. انہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنا کام جلدی سے جلدی فنش کریں تاکہ ہم کھیل سکیں. اس طرح ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہمارا دھیان کھیل میں بھی جا رہا ہے اور پڑھائی میں بھی جا رہا ہے. اس طرح بچے سب سے زیادہ پروموٹ ہو رہے ہوتے ہیں. You can promote healthy development by playing with the children of this age. یہ اس میں obstacle courses اور گو ٹو پارک، اینیمل والک، یہ کئی قسم کی ٹائپس ہیں جس سے بچے کھیلنے کے طریقہ کار ہیں کہ کس طرح کھلا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں یہ تو اس طرح ہم کر سکتے ہیں. جیسے کہ سب سے پہلے ہم نے کہا کہ انکلوڈنگ رننگ، جمپنگ، کلمبنگ، راولنگ ہے، ہوپنگ اینڈ بیلنسنگ. ہم بچوں کو جمپنگ کرنا سکھا سکتے ہیں، رننگ سکھا سکتے ہیں، کئی قسم کے کھیل سکھا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پلیس نہیں ہے تو ہم بچوں کو جو آلریڈی گھروں میں ٹوائز ہوتے ہیں ان سے کھلا سکتے ہیں، ان سے ایکٹیویٹیز کرا سکتے ہیں. if you have access to a drively used chalk to draw circle to hop across. یہ مطلب ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کے پاس اسپیس نہیں تو آپ ایک بینچ کے اس کے ارد گرد آپ اسے گھما سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں. اگر وہ نہیں تو آپ کے پاس اگر کوئی سیسا یا گراؤنڈ میں یہ چیزیں ہیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرا سکتے ہیں. یہ کئی قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں. گو ٹو دی پارک. اگر آپ کے پاس گھر میں کسی قسم کا گارڈن ہے تو آپ باہر کسی پارک میں جا سکتے ہیں، بہت سی اسپیس ہوتی ہیں وہاں پہ آپ اسے کھلا سکتے ہیں، جمپنگ کروا سکتے ہیں، کئی قسم کے کھیل کھیل سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کے پاس لے جانے کا بھی ٹائم نہیں ہے تو آپ بچوں کو صبح یا شام کو ایک مارننگ واک پہ لے کے جا سکتے ہیں. اینیمل واک مطلب آپ بچوں کو ان کی آوازیں سنا سکتے ہیں، ان کے طریقے بتا سکتے ہیں، اس میں بھی فزیکل ایکٹیویٹی پیدا ہو سکتی ہے. اس کے بعد یہ دیز آر ریفرنس آپ کی ہیلپ کرے گا. تھینک یو ویری مچ میری ویڈیو کو